اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کے سلیبس میں شامل کتاب ترجمۃ القرآن المجید کا چیپٹر نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سورۃ ہود۔ اس کا آج ہم تعارف پڑھیں گے، یعنی کہ آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ تو تعارف پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ تو اب ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے۔ تو یہاں پر یہ آپشن بن سکتا ہے کہ سورہ ہود قرآن مجید کی کون سی صورت ہے، کتنے نمبر پر آتی ہے، اور یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی آپشن بن سکتا ہے کہ سورہ ہود کتنے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات پورے قرآن مجید میں 29 ہیں۔ الف لام را سے ہو رہا ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ سورۃ ہود مکی صورت ہے، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال بن سکتا ہے کہ سورہ ہود کی کتنی آیات اور اس کے کتنے رکوع ہیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے برا کر دیا ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تعارف کے بعد ہے مرکزی موضوع۔ سورہ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے، جن کو تاریخی حقائق یا حق کی جمع ہے اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر بیان ہوئی ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے کشتی بنائی تھی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یعنی کہ جن کا اونٹنی والا واقعہ مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ نکات یعنی کہ توحید و رسالت،
اور آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ لہذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنی دعوت سے وابستہ رہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی: بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے اندھا اور بہرا۔ حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے دیکھنے اور سننے والا۔ جس طرح اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، قوم کو استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ تو یہاں پر یہ بھی آپشن بن سکتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا قوم عاد۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ، استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑ سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ قوم مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی، بالآخر ایک سخت چنگار سے ہلاک کر دی گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال بن سکتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت قبیح حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم لوط کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جو غلیظ کام کرتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ وہاں کے جو مرد ہیں وہ مرد سے ہی یعنی کہ اپنی ناجائز خواہشات کو پوری کیا کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے لیکن اپنی خواہشات کو وہاں کے جو نوجوان لڑکے ہوتے ان سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے، انصاف کرنے اور فتنہ و فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا اور توبہ و استغفار کی دعوت کے جواب میں قوم نے آپ کو رجم، پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آخر کا سرکشی کی وجہ سے آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورہ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف
بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس صورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام اقوام کی تباہی کے آثار و واقعات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ ہود کے اختتام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتے، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر اختتام پذیر ہوا، یعنی کہ آج کے چیپٹر میں ہم نے سورۃ الہود کی ریڈنگ کی ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم سورۃ ہود کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک شیئر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو کسی دوسرے تک پہنچائیں، کیونکہ آپ کے امتحانات بہت قریب ہیں، اور اگر پڑھتے پڑھاتے وقت اس میں کوئی مسٹیکس وغیرہ ہو گئی ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔